انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں رجوع الی اللہ کا ایک شعبہ کہ اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ ہی کو پکارنا، اللہ کی محبت اور اللہ کے کرم کی امید اور اللہ کی ذات پر توکل رکھ کے، تو یہ حقیقت توحید یہی ہے جس پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے خود بھی محنت کی اور اپنی زندگی میں عملاً بھی اسی حقیقت کو بیان کیا۔ اس حوالہ سے سورۃ الانبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی پکار کا سلسلہ، پھر حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کے احوال بیان ہوئے۔ چار انبیاء کرام کے خصوصی یہ احوال جہاں مذکور ہوئے، جن میں تین کا حال آپ سن چکے ہیں، اور چوتھا نادا وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی ندا اور پکارے۔ آپ اگر غور کریں تو آج جتنا بھی شرک ہو رہا ہے، اس کو سیٹ کر دو، کچھ خود بھی سنا کرو، جتنا بھی شرک ہے غیر اللہ کی پوجا ہے اور غیر اللہ کے آستانوں سے حاجتیں مانگی جا رہی ہیں، تو ان میں چار قسم کے مریض آپ کو ملیں گے۔ یا تو درباروں، مزاروں، تعزیہ تبوتوں کا رخ وہ کرتے ہیں جو دشمن کی طرف سے مشکلات کا شکار ہوں، اور دشمن سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ مجبور ہوں، تو وہ کبھی قبر پہ، کبھی تعویذ والے اڈے پہ، اور کبھی زندہ کبھی مردہ ان کی پناہ گاہوں کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وہ حضرات ہیں جو بیماریوں میں پھنس گئے، ڈاکٹروں نے لا علاج کیا، سمجھ نہیں آ رہی اور بیماری لا علاج ہو گئی، تو اب وہ رخ کرتے ہیں درباروں کا، مزاروں کا، تعویذوں کا اور غیر اللہ کے آستانوں کا، اس امید سے کہ مجھے شفا مل جائے اور میرے مریض کو شفا مل جائے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو جیل قید میں آ گئے، پھنس گئے کسی خاص مشکل میں، جیل میں، قید میں، تو اب رہائی کے سلسلہ میں وہ درباروں پہ جائیں گے، مزاروں پہ جائیں گے، ان کے لواحقین کہ ہمارا قیدی رہا ہو جائے، اور جیل، تھانہ، کچہری،
اس سے میری جان چھوٹ جائے تو پھر اس کی غیروں کے نام کی منتیں، منوتیاں، نظریں، نیازیں، پکار۔ چوتھا سلسلہ یہ ہے کہ آدمی اولاد کے لیے کہ اولاد نہیں مل رہی، شادی کیے 15 سال گزر گئے، 16 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اس اولاد لینے کے لیے پھر رخ ہوتا ہے درباروں کا، مزاروں کا، تعویذ کے اڈوں کا، عاملوں کا، جوگیوں کا، منتروں کا اور مہنتوں کا، پنڈتوں کا۔ اس کی طرف دنیا رخ کرتی ہے کہ یہ شاید اس وجہ سے ہمیں اولاد نصیب ہو جائے، تو وہ پھرتے ہیں اولاد لینے کے لیے۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہاں جو 4 نادا کی بات چل رہی ہے، پہلا نادا حضرت نوح کا ہے، اور نوح پیغمبر دشمنوں کے مقابل اللہ کو پکار رہے ہیں، اور دشمن سخت بھی ہے اور بے باک بھی ہے۔ حضرت نوح اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں، اور دشمن پوری فوج ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے احوال ذکر کیے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب طاقتور دشمن کے مقابلے میں پھنس جاؤ تو اس طرح مجھے پکارو جیسے نوح پیغمبر نے پکارا۔ نوح پیغمبر نے پکارا، غیروں کو مت پکارو، جن کو تم پکارتے ہو وہ پکار کے لائق ہی نہیں، پکار کے لائق وہ ہے جس نے نوح پیغمبر کے دشمنوں کو پانی میں غرق کر کے حضرت نوح کو نجات دی۔ فاستجبنا لہ، تو فرمایا کائنات والو، جب بھی دشمن کے گھیرا تنگ ہو، دشمن سخت ہو، تو کسی دربار، مزار، تعویذ، ٹونے ٹوٹکے، پنڈت، ماندری اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے دل میں اللہ کو بسا کر اور اللہ پہ توکل رکھ کے دل سے نعرہ مار اور صرف اللہ ہی کو پکار۔ جیسے نوح پیغمبر نے پکارا تو میں نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، زمین کے دروازے بھی کھول دیے، اور اوپر نیچے سے پانی چھوڑ کے نوح پیغمبر کو کشتی پہ بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔ تو بھی اگر اس امید سے پکارے گا، اس یقین سے پکارے گا، تو تیرا دشمن بھی اس طرح تباہ ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ دوسرا نادا بیماریاں ہیں، جی لا علاج سے لا علاج بیماریاں۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا اسباب ختم، ساری دنیا تمہیں چھوڑ گئی۔ فرمایا ہر ایک سے کٹ جا، لیکن اللہ پہ اعتماد میں فرق نہ آئے، توکل علی اللہ میں فرق نہ آئے کہ اس کا کام شروع یہاں سے ہوتا ہے جب تیرے اسباب ختم ہو جاتی، تو اس کا خاص کام، خاص قدرت کا اظہار وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے کمال کا اظہار وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں وہ اپنی خاص قدرت دکھاتا ہے۔ فرمایا مایوس مت ہونا میرے بیماریوں میں گھرے ہوئے بندے، تجھے نہ قبر پہ جانے کی ضرورت، نہ دربار پہ جانے کی ضرورت، نہ تجھے تعزیہ، تبوت، تعویذ، گنڈا ان کی طرف جانے کی ضرورت۔ تو آ اور دیکھ حال میرے ایوب پیغمبر کا، 18 سال بیمار ہو کر رہ کر پھر بھی پکارا تو صرف مجھے پکارا، کسی قبر پہ نہیں گئے، کسی دربار مزار پہ نہیں گئے، اور پکارا بھی میری رحمت کا حوالہ دے کر، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
تو بھی یوں آ کر پکار۔ تیسرا فرمایا اگر مشکلات میں گھر گیا، ہر طرف اندھیرے ہیں، کوئی اسباب نظر نہیں آتا، ظاہری سبب کوئی نہیں، اور تو گھر چکا ہے، تو پھر دیکھ میرے یونس پیغمبر کا حال دے۔ نادا فی الظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے، اور ان اندھیروں کے اندر یونس پیغمبر نے صرف مجھے پکارا، اور فرمایا فاستجبنا، میں نے خود حضرت یونس کی پکار کو سنا، پہنچا، ان کی مشکل کو دور کر دیا۔ فرمایا اوے مشکلوں میں گھرنے والے بندے، آ میری طرف دیکھ، کہیں سے تیری مشکل کشائی نہیں ہوگی، حاجت ربائی نہیں ہوگی، مجھے پکار جیسے یونس نے پکارا تھا۔ کذالک ننجی المؤمنین، اسی عقیدے سے پکارا تو ہمارا وعدہ ہے ننجی المؤمنین۔ مومنین فرمایا عقیدہ وہی ہو جو حضرت یونس کا ہے، اسی عقیدے سے پکار۔ اب ان آیات میں آدمی غور کرے یہ اللہ نے کیوں قرآن میں نازل کی، کیوں ہمیں بتایا، اور سورت کا نام سورت الانبیاء ہے۔ تھوڑا سا ضد نہ ہو، غور فکر اور تدبر ہو، فرقہ پرستی کی لعنت نہ ہو، اپنے اپنے اکابر اور مشائخ کی پوجا کا جذبہ نہ ہو، اپنے اپنے مذہبی رواجات اور مذہبی رسومات کا پاس نہ ہو، خالص کتاب اللہ کو حاکم مان کر اور اس کو کلام اللہ سمجھ کے ان مقامات پر کوئی آدمی غور کرے، بڑا ہو چھوٹا ہو، ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، یا کوئی گدھا ریڑی والا ہو، یا زمیندار ہو، امی ہو، ان پڑھ ہو، جو آدمی ان مقامات کا ترجمہ ہی دیکھ لے وہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر نہ قبر والے سے مانگ سکتا ہے، نہ تازی تبوت سے مانگ سکتا ہے، نہ یا علی مدد میں الجھ سکتا ہے، نہ یا رسول اللہ مدد کے شرکیہ نعرے لگا سکتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آئے گی کہ سارے نبیوں کی دعوت بھی یہی ہے، سارے انبیاء کی عملاً کردار بھی یہی ہے کہ جب بھی مشکل پڑے تو تیرا رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ یہ ہے رجوع اللہ۔ اور یہی حقیقت توحید ہے کہ دل میں اللہ بس جائے، دل میں اللہ آ جائے، اور تیرے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی یاد سما جائے، ذکر سما جائے۔ جب بھی تیری نظریں اٹھیں تو سب سے پہلی نظر تیری اللہ پہ نظر اعتماد اور نظر توکل ہو۔ یہ اگر اس چیز میں مضبوط ہو گیا توحید تیری پکی ہو گئی، اور یہ مضبوطی ہے، اور اسی توحید کو پکا کرنا ہے تو اس میں ایک چیز دعا ہے۔ دعا ہے ہر وقت اللہ کو پکارنا، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، بڑی سے بڑی بات ہو۔ آپ ایک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو ہر موڑ پر نبی کریم علیہ السلام نے یہی ہدایت کی کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو اللہ ہی کو پکارنا ہے مدد کے لیے، تاکہ توحید پر پکے رہو۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ایک تو نبی پاک کے بتائے ہوئے وظیفے یاد ہی نہیں، وہ بتاتے ہی کوئی نہیں، ہر ایک بتاتا ہے وظیفہ اپنے مرشد کا۔ میرے مرشد کا ورد یہ ہے، پیر صاحب نے یہ بتایا، ہمارا سلسلہ چشتیہ والے یوں کرتے ہیں، سوروردیہ یوں کرتے ہیں، قادریہ یوں کرتے ہیں، فلانے یوں کرتے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جب کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی۔
ہر فرقہ ڈٹا ہے جی میرے پیر دا وظیفہ ساری رات پڑے گا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پیر کا وظیفہ پڑے گا، ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے پیر کا وظیفہ پڑے گا، کپڑے اتار کے پیر کا وظیفہ پڑے گا، ننگا ہو کے پڑے گا، کیونکہ یہ حضرت صاحب کا بتایا ہوا ورد ہے اور وظیفہ ہے۔ اور جو ساری کائنات کے امام، نبیوں کے بھی امام، انہوں نے جو وظائف بتائے اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کون سا وظیفہ بتایا۔ جھگڑا ہے مولویوں نے جو بتایا۔ فردوں کے بعد والی دعا پہ لوگ لڑتے ہیں، اب جو فردوں کے بعد نبی پاک نے دعا اور وظائف کیے وہ کبھی نہیں بتائیں گے، بس ہمارے مشائخ کرتے تھے، اکابر کرتے تھے۔ تو اکابر، اس کو سیٹ کرو بھائی، یہ نہیں سیٹ، پتہ نہیں تو میں بھول جاتا ہے روزانہ۔ اکابر کرتے تھے، مشائخ کرتے تھے۔ اسی پہ ان سے پوچھو نبی کریم علیہ السلام نے فرض نمازیں پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ صحابہ نے پڑھائی ہے؟ تو پیغمبر کریم ابو بکر، عمر، عثمان، علی جو امت کے امام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت معاویہ اور صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ، انہوں نے کیا تعلیم دی ہے فرض نماز کے سلام کے بعد جو تم نے شروع کی ہے کہ ایک آدمی کو ڈرائیور بنا دو؟ امام ڈرائیور ہے سلام کے بعد بھی۔ سلام سے امام اور مقتدیوں کا ربط تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اب امام صاحب ڈرائیور ہیں، اور یہ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ یہ جناب اونچا دعا مانگیں گے اور آپ کو آمین 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 آمین۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ ایک تو جہری دعائیں، دوسرا اجتماعی دعائیں، تیسرا ایک خاص حیت، اور پھر اس پہ لڑنا اور بھیڑنا کہ جو نہیں کرو گے یہ دعا کے ہی منکر ہیں، یہ فلاں کے ہی منکر ہیں، یہ لڑنا اور یہ التزام، تو یہ پیغمبر کی شریعت میں نہیں۔ لیکن جو پیغمبر کی شریعت میں نہیں اس کو مولوی نے پکا التزام کی ہے، اور جو پیغمبر کی شریعت میں ہے کہ آپ کیا اذکار کرتے تھے، یہ میرے پاس مشکات ہے، مشکات اردو میں بھی ملتی ہے، اس کو پڑھو، باب الذکر بعد الصلوات، کہ نمازوں کے بعد نبی کریم علیہ السلام کون سے اذکار فرماتے تھے۔ وہ اذکار آپ کو ملیں گے، وہ کسی کو پتہ نہیں۔ جنازے کے اندر والی دعا نہیں آتی 90% لوگوں کو، نہیں آتی۔ اچھا، جنازے کے اندر 7 دعائیں نبی پاک سے منقول ہیں۔ ایک مختصر سی دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، بس یہ بھی نہیں آتی۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی 6 دعائیں اور بھی ہیں جو آپ نے مختلف جنازوں میں پڑھی ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں، یاد ہی نہیں، اور یقیناً مولویوں کو بھی نہیں آتی۔ مولوی نے یہی اللہم اغفر لحینا و میتنا، باقی بھی دعائیں ہیں جنازے میں اور بہترین دعائیں، جامع دعائیں، یہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جنازے کے بعد والی دعا پہ ہر ایک کی لڑائی ہوگی کہ جنازے کے بعد والی مانگنی، کیونکہ جنازے کے اندر والی دعا پیغمبر کی بتلائی ہوئی ہے، اور جنازے کے بعد والی اجتماعی دعا، سلام کے بعد والی، یہ ملا کی بنائی ہوئی ہے، مولوی کی بنائی ہوئی دعا پہ یہ لڑ رہا ہے، مٹ رہا ہے، مناظرے کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، اور جو پیغمبر نے دعا اندر بتلائی تھی وہ نہ مولوی کو پتہ ہے نہ پیچھے کھڑے ہوئے اس ملنگ کو پتہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل۔ تو یہ امت کا حال ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی
کہ لوگوں ہر وقت تمہارا دل متوجہ ہو اللہ کی طرف، ہر وقت متوجہ ہو۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے وہ وظائف بتلائے، وظیفے بتلائے، اور ایک ایسا عام سا وظیفہ، عام سے مراد جو ہر ایک یاد کر سکتا ہے، فرمایا جب بھی کوئی خیر کا کام کرنے لگو تو کم از کم پہلا جملہ پڑھو بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ یہ سنا ہوا ہے، خیر کا کام، شر کا کام نہیں۔ ہاں، گانا سننے لگے بسم اللہ نہیں، حرام کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں، فراڈ کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں، غلط کام کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں۔ بسم اللہ پڑھنی ہے خیر کا کام۔ کوئی بھی خیر کا کام ہو تو اس کے شروع میں پڑھو گے بسم اللہ، اور بسم اللہ کا معنی وہی ہے، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ خیر کرے۔ بسم اللہ کا یہ بسم اللہ ہے جانے یا علی کے مقابل، یہ بسم اللہ ہے المدد یا رسول اللہ کے مقابل، یہ بسم اللہ ہے پیران دے کرم دے مقابل۔ جب مشرک کوئی کام کرتا وہ کہتا بسم اللہ والعزا، لات اور عزا بزرگ کی برکت اور مدد سے۔ اللہ نے فرمایا اوے ایمان والو، لات منات عزا مشکل کشا نہیں، جب مشکل کشا اللہ ہے تو تم نے پڑھنا ہے بسم اللہ۔ اگر بسم اللہ ہی سمجھ لینا سارے نعرے ختم۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اسی لیے امام بیضابی، خفاجی، روح المعانی سب نے لکھا کہ بسم اللہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ کا معنی ہے اللہ ہی کے نام سے، کسی اللہ ہی کے نام سے۔ جو بھی کام کر رہا ہے جب بسم اللہ والا وظیفہ پڑھے گا تیجا علی جانے والا وظیفہ کدھر رہے گا؟ اب تجھے کام شروع کرتے ہیں جانے جا علی، جانے جا فلاں، اے میرا پیر، اے میرا فلانا۔ یہی مکہ کے مشرک بھی یہی کہتے۔ فرمایا تم پڑھو بسم اللہ، کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ۔ فرمایا ہر ذی بال ذی خیر امر، اس کو شروع کرو بسم اللہ سے۔ کیا ہے کبھی؟ دکان پہ جاؤ بسم اللہ، روٹی کھاؤ بسم اللہ، پانی پیو بسم اللہ، کم از کم وظیفہ ہے بسم اللہ۔ اور بسم اللہ میں پورا قرآن ہے کہ بسم اللہ بتاتی ہے پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے۔ بسم اللہ ہی توحید پہ، توحید بسم اللہ کی با یہ استعانت کی ہے، متعلق مؤخر ہے، اور معنی یہ ہے کہ استعین باللہ، صرف اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو پورا قرآن اسی پہ یہ وظیفہ۔ پھر اس کے آگے ذرا وظیفے دیکھو، ایک اور وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دعائیں پڑھو صبح کی، شام کی، رات کی، دن کی، اور ایک ایک دعا پیغمبر کریم نے یہی بتلایا کہ ہر وقت تمہارا دھیان رہے اللہ کی طرف، غیر کی طرف دھیان جائے نہیں، تاکہ تمہاری توحید محفوظ رہے، اندر یہی دعوت ہو۔ یہ میرے پاس مشکات ہے، 2385 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام، اب ذرا سمجھو کہ عموماً بستر پہ سونا ہوتا ہے، چارپائی پہ، بستر پہ، کوئی زمین پہ لیٹ جاتا ہے، کوئی بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے، تو عام طور پہ یہ غفلت کا ٹائم ہے، نیند کا ٹائم ہے، آرام اور استراحت کا ٹائم ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر بھی ہدایت دی کہ بستر پہ لیٹتے ہوئے تم نے کیا کرنا ہے؟
اس کو ذرا سوچو صحیح. بظاہر یہ بڑا معمولی اور عجیب کام ہے کہ تو ہم تو سونے جا رہے ہیں، سستی والا لمحہ ہے، نیند کے طالب ہیں، کاہلی ہے، سستی ہے، سونا چاہتی ہیں. پیغمبر کریم جب بستر پہ لیٹتے تو آپ نے وظیفہ بتایا کہ بستر پر جب لیٹو تو کیا کہنا ہے. اس وظیفے کے ذرا لفظ سنو. اللہم اسلمت نفسی الیک. اللہم کا معنی جلدی ٹائم ختم ہے. یا اللہ، یا اللہ، اللہم یا اللہ اسلمت نفسی الیک، میں نے سونپ دی اپنی جان تیری طرف، میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، تیری طرف سونپ دی. اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، تیری طرف متوجہ کر دیا. میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی اور میں نے اپنے چہرہ تیری طرف متوجہ کر دیا. وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے سارے کام تیرے سپرد تفویض کر دیے. فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی پیٹھ اور پشت الجأت تیرے سامنے عاجز کر دی، بچھا دی. اور کیسے؟ رغبتاً ورہبتاً الیک، رغبتاً ورہبتاً الیک، تیری رحمتوں کی امید اور محبت کے ساتھ، ورہبتاً اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، رغبت کے ساتھ بھی، رہبت کے ساتھ بھی. یہ وہی جملہ ہے یدعوننا رغبا ورہبا، سارے نبیوں کا یہی عمل ہے. یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں، کوئی ملجا نہیں، میری جائے پناہ نہیں، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں. بلا منجا منک الا الیک، نہ کوئی میری جائے نجات ہے، نہ جائے پناہ بھی کوئی نہیں، جائے نجات بھی کوئی نہیں. تیرے سوا مجھے پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں، تیرے سوا مجھے نجات دینے والا بھی کوئی نہیں. اس لیے میں نے اپنی جان بھی تیرے سپرد کر دی، اپنی پیٹھ بھی تیرے سپرد کر دی، اپنا چہرہ بھی تیری طرف متوجہ کر دیا. اس پناہ دینے والا تو، نجات دینے والا تو. اور فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلتا، یہ سونے کا وظیفہ ہے. آمنت بکتابک الذی آمنتا، میں ایمان لایا. آمنت بکتابک الذی انزلتا، میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی. یا المحنث پہ یا فضائل اعمال پہ. ایک بڑے مفتی کا میں نے پڑھا، بڑا مفتی ہے، اس نے لکھا کہ رات سونے سے پہلے ایک بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں 90% جھوٹ ہے. تو اس نے کہا کہ اس کتاب کا مطالعہ کروں تب مجھے نیند آتی ہے. جب تک کتاب کا، مجھے کراچی کے بڑے مفتی کی بات ہے، جب تک اس جھوٹ کا مطالعہ نہ کروں مجھے نیند نہیں آتی. بلے بلے. اور پیغمبر کریم کیا سکھا رہے ہیں کہ بستر پہ کیا کہنا ہے؟
اللہ سے کیا وعدہ کرنا ہے؟ آمنت بکتابک الذی انزلت بنبیک الذی ارسلت، اللہ مان گیا میں تیری اس کتاب کو، تیرے قرآن پہ میرا ایمان ہے۔ تو قرآن پر ایمان کا کیا معنی؟ کہ ساتھ مولوی کے دستخط بھی مانے، ساتھ پیر بزرگوں کی لکھتے بھی مانے، ساتھ المحنت جیسا جھوٹ بھی مانے، ساتھ فضائل اعمال جیسے تحفۃ الاکاذیب بھی مانے، حکایتیں بھی مانے اور جھوٹ بھی مانے۔ او آمنتو بکتابک الذی انزلت، اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے جو کتاب نازل کی یہ ساری کتابوں پہ حاکم کتاب ہے، ساری کتابیں اس کے تابع ہیں، ساری کتابوں کے لیے یہ کسوٹی ہے، ملا کے لیے بھی کسوٹی ہے، پیروں کی باتوں کے لیے بھی کسوٹی ہے۔ میرا ایمان ہے اس کتاب پر انزلتا جو تو نے نازل کی ہے۔ مولویاں دیاں کتاباں تے میرا کوئی ایمان نہیں، پیران دیاں کتاباں تے کوئی ایمان نہیں، ہاں ہاں اکابر کی لکھی ہوئی کتابوں پہ کوئی ایمان نہیں، مشائخ کی لکھی ہوئی کتابوں پہ کوئی ایمان نہیں، مولویوں کی بدریاں گدریوں پہ کوئی ایمان نہیں۔ میرا ایمان کس پہ ہے؟ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اور میرا ایمان ہے تیرے اس نبی پر جس کو تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے، ارسلتا جس کو تو نے مبعوث کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قالہن ثم مات تحت لیلتہ مات علی الفطرہ، پیغمبر کریم فرماتے ہیں جو آدمی یہ وظیفہ سمجھ کے پڑھ کے سو گیا اور اسی رات مر گیا، اس کی خاتمہ توحید پہ ہو گیا، اس کا خاتمہ فطرت پہ ہو گیا، خاتمہ توحید پہ ہو گیا۔ مشکل وظیفہ ہے لیکن سمجھ کے پڑھنا ہوگا، یہ پیغمبر کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اب یہاں دیکھو کیسے دعا ہے میرے نبی کی، اللہم، ساتھ کوئی نہیں، 12 دا واسطہ، 14 دا واسطہ، باب فلانے دا واسطہ، آدم دا واسطہ، نوح دا واسطہ، نہیں نہیں، خود محمد مصطفیٰ کا واسطہ بھی نہیں، واسطہ وسیلہ ہے تو اللہم، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کے ناموں سے پکار، اسی کے ناموں سے۔ ایک حدیث اور بھی آئی ہے لیکن وہ لمبی ہے، ٹائم بڑا کم ہے۔ اسی طرح اگر یہ لمبی دعا یاد نہ ہو، دوسرا ہے بستر پہ سو رہا ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم یا اللہ بسمک اموت و احیا، میں بسمک، سارے پڑھو نا، بسمک، بسمک، علی کے نام پہ، پیر کے نام پہ، بھلا کسی نبی کے نام پہ، بسم کا صرف تیرے نام پاک سے، اموت و احیا، مرتا ہوں اور جیتا ہوں، میرا مرنا اور جینا تیرے نام سے ہے۔ یہ سوتے ہوئے دعا ہے، مرنا اور جینا تیرے نام سے ہے۔ اور جب بستر سے اٹھ بیٹھ صبح کے وقت پھر کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی، تمام صفات الوہیت کا مستحق وہ ہے جس نے مجھے نیند دی، خود نیند سے پاک ہے۔
الحمد اس کے لیے ہے جس نے مجھے نیند دے دی ہے۔ ساری دنیا سوتی ہے اور اس کی شان کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ یہاں کیا جوڑ ہے؟ الحمدللہ، یہ بھی توحید کی دلیل ہے۔ سو رہا ہے، نیند ایک لحاظ سے موت کے مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ ہے؟ بولو کیا دن کہ نیند اور موت دی بہن ہے۔ نیند موت کی بہن ہے۔ کس بات میں بہن ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کس بات میں بہن ہے؟ یہ قرآن بتائے گا کس بات میں بہن ہے۔ جس طرح نیند والا اس کا ادراک معطل ہو جاتا ہے، جب سو رہے ہو تو سن رہے ہوتے ہو نا ہماری بات، ہاں دیکھ رہے ہوتے ہو۔ للوڑ مولوی سو جائے، حالت نوم موت کی حالت کے مشابہ ہے۔ اخت الموت کیوں ہے؟ جب نیند طاری ہو جائے، ادراک ختم، دنیا کی باتیں سننی ختم، دیکھنا ختم، ساتھ جب تک نیند رہے گی نہ سنے گا نہ دیکھے گا اور نہ دنیا کا ادراک ہوگا۔ اس بات میں موت اور نیند ایک دوسرے کی بہنیں ہیں۔ اصحاب کہف سو گئے، 309 سال تک سو گئے، اٹھ بیٹھے۔ یہ قرآن ہے میرا بھائی۔ اٹھ بیٹھے، سوئے ہیں موئے نہیں، سوئے ہوئے ہیں مرے ہوئے بھی نہیں۔ اور کیا فرمایا؟ لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن ٹھہرے یا دن کا بھی کچھ حصہ، حالت نوم میں پتہ نہیں۔ اور یہی بات حضرت حذیر نے کی، وہ حالت موت سے اٹھے تھے۔ اخت کس بات میں ہے میں وہ سمجھا رہا ہوں۔ سمجھو اخت اور موت، نیند کی مشابہت کیا ہے؟ حضرت عزیر کو 100 سال موت دے دی، 100 سال کا عرصہ گزر گیا، پیغمبر دفن بھی نہیں ہوا، پیغمبر کا وجود بھی زمین پہ ہے۔ 100 سال میں 100 بہاریں بھی آئیں، 100 سامن بھی چڑھے، بادل بھی گرجے، پرندے بھی چہکتے رہے، اور سورج بھی نکلتا ابھرتا رہا، رات دن بدلتا رہا، اور مشرق وسطیٰ کی گرمیاں سردیاں آتی رہی، اور بہاریں طوفانیں آتے رہے، اور سارا نظام بدلتا رہا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کر کے پوچھا، قال کم لبستا، کتنا اس حالت میں کتنا عرصہ ٹھہرا ہے؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا 2 کام میں نے کیے، ایک تو تیرے گدھے کو مارا ہے، سواری کو، وہ تو تیرے سوال کا جواب ہے۔ تو نے پوچھا تھا انا یحیی، یہ انا یحیی کا جواب ہے، انظر الی حمارک۔ اور دوسرا تجھے موت دی، 100 سال تک رکھا، کیوں؟ تاکہ میں کائنات کو مسئلہ سمجھاؤں۔ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھے پوری کائنات کی دلیل بناؤں، اور گدھے کو مارا تاکہ تجھے منظر دکھاؤں۔ اور اس لیے فرمایا کم لبستا، قال لبست یومن او بعض یوم۔ یہ نوائے وقت نہیں پڑ رہا، جنگ نہیں ہے، کسی بابے کا رسالہ نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور قرآن کہتا ہے پیغمبر پہ بھی موت آ جائے
اسے دنیا کے حال کا پتہ نیند آ جائے دنیا کے حال کا پتہ. اس معنی میں نوم اور موت بہنیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیند یہ موت کی بہن ہے, موت کے مشابہ ہے. اب پوچھو ان سے, جیسے سویا نہیں سنتا اسی طرح مردہ بھی. ہاں, سونے والے کو, توجہ میری طرف, یہ جملہ سمجھ کے جانا ہے, سونے والے کے بیداری کا سبب آواز ہے, سبب الانتباہ آواز ہے. جب آواز دو گے تو یہ سبب بنے گا اس کی بیداری کا, جب اٹھے گا تو سنے گا. نوم کی حالت میں نہیں سن سکتا, البتہ صوت سبب الانتباہ, اس سے وہ اٹھ جائے گا تو سنے گا, اٹھانے جگانے کا سبب ہے. جیسے مردوں کے زندہ کرنے کا سبب سورہ اسرافیل ہوگا, سورہ اسرافیل ہوگا. سارے مردے اب مردے رہیں گے, اور جب نفخہ ثانیہ ہوگا دوسری دفعہ سورہ اسرافیل ہوگا, ادھر سور کی آواز شروع ہوگی. وہ صوت بھی سبب الاحیا بنے گی. وہی صوت جب پہنچے گی مردے زندہ ہوں گے. یوم یسمعون الصیحہ, اس دن سور کا آواز سنیں گے. جیسے دنیا میں سونے والے کو بیدار کرنے کا سبب آواز ہے, آواز پہنچتی ہے تو جاگ جاتا ہے, اسی طرح جو مردے ہیں قیامت کے دن سورہ اسرافیل سبب بنے گا. اے محیی اللہ ہے, سبب سورہ اسرافیل بنے گا. اور جب سور کی آواز چلے گی اللہ اس پر مردوں کو زندہ کرے گا, اور جب سنیں گے تو ذالک یوم الخروج, جب سنیں گے تو پھر قبر میں رہ نہیں سکیں گے کیونکہ زندہ ہو کے سنیں گے. اور جب سنیں, مردہ سنتا نہیں, جب سنیں گے تو پھر قبر میں رہنا نہیں ہوگا. پھر ذالک یوم الخروج, یہ دن ہے قبروں سے نکل پڑنے کا. تو بہرحال یہی دعا ہے, احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعائیں یاد بھی کیا کرو, اچھی طرح یاد کرو, اور یہی توحید ہے رجوع اللہ. تھوڑا سا ہم نے تبدیلی کر دی, آج ٹائم ٹیبل اچھی طرح سن لو اور ساتھیوں کو بتا دو. ہماری جو شورا ہے اس کا فیصلہ ہے, انشاءاللہ میں پابند ہوں شورا کے فیصلے کا. آئندہ جمعے کی نماز فکس 1:45 بجے شروع ہوگی, 1:45 بجے, 1:45 پہ انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی. اور جمعے کی نماز کے بعد ایک مختصر درس ہوگا, اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی. یہ قانون اگلے جمعے سے جاری ہوگا. آج بھی میں یہاں ختم کر رہا ہوں, آپ 4-5 منٹ اس ٹائم سے اوپر ہیں, لیکن پہلے ٹائم سے پہلے. تو اس لیے آپ جتنے ساتھی ہیں آپ کوشش کریں 12:30 بجے جہاں پہنچے, کیونکہ کئی ملازم ہیں, کئی ساتھی کام کاج والے ہیں, تو ان کو 1:45 بجے چھٹی ملنی چاہیے. باقی جس ساتھی کا دل ہوگا درس سننے کا وہ بیٹھ جائے گا, سوال و جواب والا. انشاءاللہ 1:45 پر جماعت ہم کھڑی کریں گے آئندہ جمعے سے.